بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين آج کا موضوع تربیت اولاد، مگر کس طرح؟ میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کتاب و سنت کے دلائل سے، کہ یہ بات واضح کر سکوں کہ اولاد کی تربیت میں باپ کے مقابلے میں ماں کا کردار بہت بڑا، اور جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ماں کیسی ہونی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری اولاد مسلمان پیدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جوانوں سے کہ نکاح کیجئے،
اور اس عورت کے ساتھ جو بہت زیادہ اولاد پیدا کرنے والی، 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: حسب نسب، مال، حسن اور دین۔ آج یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس جوان لڑکے کی ماں یہ تلاش کرتی پھرتی ہے کہ خاندان میں ایسی خوبصورت لڑکی لے کر آؤں جس کا مقابلہ خاندان کی کوئی لڑکی نہ کر سکے۔ یہ تو ناممکن ہے کہ اتنا بڑا موضوع میرے جیسا شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ایک خطبے میں بیان کر سکے۔ میں کہوں گا کہ آج کے خطبے کو پارٹ 1 ایک حصہ ہے، پھر کبھی موقع ملا تو پارٹ 2، پارٹ 3۔ ہماری والدہ محترمہ یہ تلاش کرتی پھرتی کہ بیٹے کی شادی ہے اور ایک ہی بیٹا ہے، لڑکی ایسی ہو جس کے حسن کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اور بیٹا بھی کہتا ہے کہ اماں جی خاندان کے لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں کہ خاندان سے باہر بھی گئے، کیا لے کر آئے ہو؟ اس جیسی تو سینکڑوں بچیاں ہمارے خاندان میں موجود تھیں۔ یہ ماں اور یہ باپ جو تربیت کا پہلا قدم ہے، آپ تو کہیں گے تربیت اولاد کی کرنی ہے اور عیب ماں میں تلاش کیے جا رہے ہیں۔ حاضر دماغی سے آخر وقت تک بیٹھیے گا اور انشاءاللہ مانے بغیر چارہ نہ ہوگا۔ یہ جو پہلا قدم ہے تربیت کا، لڑکی کیسی ہو اس کے ناک کی لمبائی تک ناپی جاتی ہے، قد اور کاٹ دیکھا جاتا ہے۔ میرے بیٹے کا قد چھوٹا ہے اور اس کا قد کیونکہ میری بیٹی سے بڑا ہے، خاندان کے لوگ گلی اور ڈنڈے سے یاد کریں گے۔ میں اس لیے یہاں پر رشتہ نہیں کرتی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، غریب اور مسکین اور غلام، کالا رنگ ہے، قد اتنا چھوٹا ہے کہ وفات کے بعد چارپائی کی بجائے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا، اور صحابہ نے خواہش ظاہر کی تھی اس وقت جو بڑے قد کاٹ کے مالک تھے کہ کاش نبی کے ہاتھوں پر ہمارا جنازہ ہوتا۔ اس کو کہا کہ جاؤ فلاں قریشی کے گھر اور اسے کہو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیجیے۔ جانے والا کون ہے؟ غلام جس سے رشتہ مانگا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ سید قریشی ہاشمی سیدہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
باپ کی نگاہ پڑی اس کے جسمانی کیفیت پر، اس کے خاندان پر۔ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح ہے، حسب و نسب پر، مال پر، حسن پر۔ 3 چیزیں اس نے دیکھی، ابھی خاموش ہے۔ اندر سے بیٹی نے یہ بات سن لی تھی، کہا ابا جی ہاں کر دیجئے، کہہ دیجئے مجھے قبول ہے۔ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کائنات میں کون سی بیٹی ہوگی جس کا نکاح کے لیے اس کے خاوند کا انتخاب محمد کریم کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری تلاش کیا ہے؟ ہم کیا ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ چہرہ گول ہے کہ لمبا ہے؟ بال کتنے لمبے ہیں؟ خاندان کون سا ہے؟ شادی فارم ہم پر کرتے ہیں، اس میں پوری ڈیمانڈ لکھی ہوئی ہے، رنگت کیسی ہے؟ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد جب ہمارے معیار پر وہ لڑکی اتر آتی ہے، پھر ہم پوچھتے ہیں نمازی ہے؟ نہیں تو نمازی بنا لیں گے۔ مواحدہ ہے؟ نہیں تو مواحدہ بنا لیں گے۔ یہ بعد کی بات ہے۔ پہلا معیار حسب نسب، حسن، مال و متاع۔ آخری معیار جس معیار کو پیغمبر نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ان سب کو چھوڑ کر تم جب بھی نکاح کے لیے انتخاب کرو تو اس لڑکی کا انتخاب یہ کرو کہ وہ دیندار ہے یا بے دین۔ ہمارا انتخاب ہی غلط ہے۔ پہلی سیڑھی، پہلا قدم جو انتخاب کا قدم ہے وہی انتہائی گھٹیا ہے، اور جب بعد میں انتخاب کرنے کے بعد، خاندان میں نام اونچا کرنے کے بعد، جب وہی لڑکی نماز نہیں پڑھتی، جمعہ پڑھنے نہیں آتی، ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، خاوند کا حق ادا نہیں کرتی، پھر سر پکڑ کر روتا ہے کہ کاش کسی مسلمان بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کیا ہوتا۔ اب تو منزلیں طے کر رہا ہے، آگے کیا ہوتا ہے؟ وہی جو بیج بویا تھا وہی درخت کو کاٹا جائے گا۔ اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، اولاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت کے حصول کے لیے نکاح ہے۔ نکاح کی شرائط 4 ہے، ان 4 میں سے انتخاب میرا اور آپ کا الا ماشاء اللہ۔ 3 چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جو تباہی کا راستہ، جو اعلیٰ افضل ٹاپ کی چیز تھی کہ لڑکی دیکھیے وہ دیندار ہے یا بے دین ہے۔ آئیے میں کوشش کروں گا کہ یہ ممبر ہمارے سیدوں کا ممبر ہے، سیدین کا ہے، وقت کا ایک جید عالم دین میرے بڑے بھائی ڈاکٹر طالب الرحمن حافظہ اللہ، ان کا ممبر ہے۔ آج میری کوشش ہوگی میں آپ کو ہر بات پر کتاب و سنت کے دلائل دوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ میری اولاد جو جوان ہوگی اس کی جو بنیاد ہے وہ کھوکھلی ہے یا اعلیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام جس کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ماڈل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے بیٹے کے گھر میں پہنچتے ہیں، اور آپ کو یاد ہے بیٹا اور بیٹے کی ماں کو چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ بیٹا جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، باپ گھر میں پہنچتا ہے، سسر، اور کون ہے؟ اللہ کا نبی، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست، کائنات کے لیے، امت محمدیہ کے لیے بھی ماڈل۔ فرمایا کیا حال ہے؟
کیا حال ہے؟ بیٹی نے کیا کہا تھا؟ بہو نے کیا کہا تھا؟ اسماعیل ذبیح اللہ کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ کہا تنگ دست ہوں، حالات خراب ہیں، خامن کدھر ہے؟ شکار کے لیے نکلے ہوئے ہیں، روزی کے لیے گئے ہوئے ہیں، گھر کا گزر بسر کیسا ہے؟ کہا تنگ دستی کے عالم میں، کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ اب یہ پہلا قدم تھا، اولاد نہیں تھی اسماعیل علیہ السلام کی، یہ ابراہیم کا بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اس کی نکاح کا جو پہلا وقت تھا، دینداری، حسب و نسب، مال، حسن اور جوانی۔ اب باپ آ کر سوال کرتا ہے کیسی ہو؟ کہا حالات خراب ہیں۔ اب یہ پوچھ کر پلٹتے ہیں، کہا جب تیرا خامد آئے اسے کہنا کہ اپنی دہلیز کو تبدیل کر۔ پہلا قدم ہے تربیت اولاد کا، جہاں امت محمدیہ کی اکثریت نہیں سوچتی کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں، کس کی لڑکی لا رہا ہوں، باپ کون ہے، ماں کون ہے، تربیت کس طرح ہوئی ہے، اس کی جوانی، اس کا بچپنا کس میں گزرا ہے، اس نے دین کے کتنے سبق پڑھے ہیں، یہ مسجد اور مدرسہ سے اس کا کتنا تعلق ہے۔ نہیں، وہ پہلی نگاہ میں دیکھتا ہے لڑکی آنکھوں میں جچتی ہے کہ نہیں، دل میں اترتی ہے کہ نہیں، خاندان میں نام ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور یہاں ابراہیم خلیل اللہ ہے علیہ السلام، کہا جب خامد آئے اپنا نام نہ بتایا کہ اس کا بابا آیا ہے، نہیں، کہا جب خامد آئے اسے کہہ دینا تیرے لیے پیغام ہے، اپنی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ ابھی تو اولاد نہ ہوئی تھی، آئے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، کچھ انس پایا، اپنے بابا کی خوشبو پائی۔ کہا کون آیا تھا؟ کہا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، ایسا اور ایسا تھا؟ کہا ہاں ایسا اور ایسا تھا۔ کیا کہہ کر گیا ہے؟ کہا سوال پوچھا تھا، کیسے ہو، کیسی گزر بسر ہے، کیا حالات ہیں، خاوند کیسا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ کر رہے ہو؟ تم نے کیا کہا؟ میں نے ایسے اور ایسے جواب دیا۔ جواب تو حقیقت پر مبنی تھا۔ کہا پھر اس بابا نے کیا کہا؟ کہا اس نے کہا اپنی دہلیز کو تبدیل کر دو، اپنے خاوند کو یہ پیغام دے دو۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ نے یہ نہ سوچا اس سے پیاری بیوی کہاں سے ملے گی، اتنی اعلیٰ محبت کرنے والی، حقیقت بات بتلانے والی۔ اس نے ایک لمحے کے اندر جواب کو سنا اور کہا بیوی کو تجھے طلاق ہے۔ میرے بابا تھے ابراہیم خلیل اللہ تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس گھر میں جو بچہ آنے والا ہے ربی حب لی من الصالحین، اس نیک بچے کی ماں اس قابل نہیں کہ وہ بچے کی تربیت کر سکے۔ آج آپ کو اور مجھے سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، پلٹنا ہوگا کہ میں اپنی اولاد کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کر رہا ہوں وہ کسی مسلمان کی بیٹی ہے یا کسی کافر کی اولاد۔ یہ پہلا قدم ہے تربیت کا۔ اس پہلے قدم پر قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچئے یہ قدم اٹھ چکا تھا۔ پیغمبر کے گھر کے اندر بیوی آ چکی تھی۔ آئیے پیغمبر علیہ السلام تو چلے گئے، انہیں کیا خبر تھی بیٹے نے مانا کہ نہیں مانا؟ جانتے تھے یہ بیٹا کس کا ہے، کس کی اولاد ہے، اور اس بیٹے کی تربیت میں کس کا ہاتھ ہے؟ بابا کا نہیں تھا۔ بابا تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ اللہ میں اپنے بیٹے کو، معصوم ہے، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو غیر ذی زرع اس جنگل بیابان صحرا کے اندر بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے مسلمان مجھے بتلا تو صحیح،
اس بچے کی تربیت ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی یا اس کی والدہ محترمہ نے کی تھی؟ جو جنگل کے اندر ہے، جس کی دوڑ کو حج کے موقع پر اللہ نے اس امت کے لیے رکن بنا دیا ہے، یہ صفا مروہ کی سعی کرتا پھرتا ہے۔ کیوں؟ کہ ایک بچے کی تربیت میں اس ماں کا ہاتھ تھا، بابا کا ہاتھ نہیں تھا۔ باپ تو گھر سے نکلتا ہے، تاجر ہے، صبح دکان کھولتا ہے، رات کو تھکا ہوا پلٹتا ہے، پروفیسر ہے، صبح نکلتا ہے، شام کو گھر پلٹتا ہے، وکیل ہے، صبح نکلتا ہے، رات کو پلٹتا ہے۔ اس بچے کی تربیت میں ہاتھ کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ اگر ماں حلالی ہے، نکمی نہیں ہے، مسلمان ہے، تو یاد رکھ فرق یہ ہوگا، اگر ماں بے نماز ہے اولاد بے نماز پیدا ہوگی، ماں کذاب ہے بیٹیاں جھوٹ بولیں گی، ماں بے پردہ ہے بیٹیاں بے پردہ پھریں گی، باپ کو کوئی خبر نہیں۔ اس اولاد کی تربیت میں ماں کا ہاتھ ہے۔ رب کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، میرے محمد کی حدیث بھی یہی کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر، مسلمان ہے۔ فابواہ، پھر اس کی ماں اور اس کا باپ، یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال، اس کی ماں اس کا باپ اسے یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتے۔ ماں کا پہلا ہاتھ ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ، تاریخ اسلام، اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ بابا دوبارہ آئے، پھر اپنے بیٹے کو اپنے گھر میں نہ پایا۔ کہا کیسی ہو؟ کیسی ہو؟ کہا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ سسر پوچھ رہا ہے کیسی ہو؟ گزر بسر کیسا ہے؟ حالات کیسے ہیں؟ ایک ہی بات کہی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس سے بہتر کائنات میں مجھے خامن نہ ملا۔ اتنا پیارا ہے، کوئی تنگی نہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ رحمتیں اور نعمتیں میسر ہیں۔ باپ پلٹتے ہوئے کہتے ہیں، جب تمہارا خامد آئے اسے کہہ دینا اس دہلیز کو پکا رکھ۔ کیوں؟ اب یہ ماں بننے والی بیوی اپنے بیٹے کی، اسماعیل ذبیح اللہ کی، اس امتحان میں کامیاب ہو چکی تھی جو رب کی شریعت کہتی ہے۔ یہ دیندار تھی، اس نے ہر تنگی کو، ہر فاقے کو، ہر تکلیف کو ایک ہی بات کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہر حال میں اس مالک کی تعریفیں ہیں، وہ سب کچھ دینے والا۔ ہماری عورتوں سے سوال کر کے تو دیکھو، کہیں گی اسے تو جلسوں سے فرصت نہیں ہے، اسے اپنی تجارت سے فرصت نہیں ہے، اسے اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ہے، دوست اور احباب اور دکانوں سے فرصت نہیں ہے۔ مجھے بتلا اس اسماعیل ذبیح اللہ کی تربیت کس نے کی تھی؟ اور جو لڑکی پاس ہوئی، جس کو اس کے بابا نے کہا اس کو طلاق نہ دینا، گھر میں آئے، آ کر پوچھا کوئی آیا تھا؟ حالات اور آثار سے پتہ لگتا ہے۔ کہا ایک بوڑھے شخص آئے تھے، ایسے اور ایسے تھے۔ کہا کیا کہہ کر گئے ہیں؟ کیا پوچھا ہے؟ کہا پوچھا تھا حالات کیسے ہیں۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا اپنے خامند کو کہنا اس دہلیز کو قابو رکھ، اس دہلیز کو پکا رکھ۔ کیوں؟ آنے والی نسل کے لیے جو تربیت کا پہلا قدم ہے وہ بیوی ہے، اور بیوی کے انتخاب کے اندر جوان کیا اور بوڑھے کیا اور ماں کیا اور بہنیں کیا، وہ تڑپتی پھرتی ہے۔ کائنات میں ایک حسین ترین لڑکی مل جائے، بے دین کیوں نہ ہو، بعد میں ہم اس کو سب کچھ سکھا لیں اور پڑھا لیں گے۔ اپنے گھر کی تربیت کر، اپنی آل اولاد کو دیکھ۔ پہلا قدم اٹھانے سے پہلے دیکھ لڑکی کیسی ہے،
جس کو تو گھر میں لے کر آ رہا ہے، اسی پہلے قدم پر ہی گفتگو ہوگی۔ جس کو لا رہا ہے وہ کون ہے؟ نمازی ہے؟ بے نماز ہے۔ اس کا بابا نماز پڑھتا تھا۔ اور یاد رکھیے گا، ائمہ دین صلحاء یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ لڑکی کی انتخاب سے قبل اس کی والدہ کو دیکھا جائے۔ والدہ کون ہے؟ کس دین پر چل رہی ہے؟ والدہ کی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ اور والدہ کوئی نہیں، سعودی عرب کے اندر میں موجود تھا، اسی سوال پر ایک عالم سے گفتگو ہوئی، اس نے کہا والدہ کوئی نہیں بلکہ جس لڑکی کا تم انتخاب کر رہے ہو اس کی والدہ کو چیک کرنے کے بعد اس کی والدہ کو بھی دیکھو، یعنی لڑکی کی نانی کو بھی دیکھو، اس کا کردار کیسا ہے۔ اگر وہ بھی ٹھیک ہے اور اس کی والدہ بھی ٹھیک ہے، پھر اللہ سے امید کی جا سکتی ہے رب ہب لی من الصالحین۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی والدہ جیسی بھی ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لڑکی بہت ٹھیک ہے، شاہ صاحب کے پیچھے جمعے پڑھا لیں گے اور مسلمان کر لیں گے، نہیں۔ اسماعیل ذبیح اللہ کو پھر حکم نہ دیا جاتا کہ طلاق دے دے، نہ کہا جاتا اسے آزاد کر دے، یہ تیرے قابل نہیں۔ کل کو تیری اولاد نے اس منبر پر کھڑے ہونا ہے۔ اور مسلمان بھائیوں، جن کا نظریہ یہ ہے حسن کا مقابلہ کرنا ہے، حسن پری لے آؤ، ایران کی شہزادی لے آؤ، سوریا کی خوبصورت ترین عورتیں لے آؤ، جن کا نظریہ یہ ہے، اس کو بالکل ہی بند کر دیا، تھوڑا سی آواز کھول دیں، جن کا نظریہ یہ ہے، مجھے اپنے گلے سے زور لگانا پڑ رہا ہے، جن کا نظریہ یہ ہے خاندان کا مقابلہ کرنا ہے، وہ جیسی مرضی لڑکی لے آئے، کوئی پرواہ نہیں۔ جن کا نظریہ یہ ہے ربی ہب لی من الصالحین، میرا بیٹا مصلی کا امام بنے، میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، میرا بیٹا منبر پر چڑھ کر رب کی توحید کا اعلان کرے، میری اولاد کل کو میرے نقش قدم پر چلے، کل کو وہ محدث دین کا محدث بنے، مفسر قرآن بنے۔ اس کو پہلے سوچنا ہوگا نکاح کے وقت، پہلا قدم اٹھاتے ہوئے میں جس سے نکاح کر رہا ہوں اس کی اولاد بازار کی زینت بنے گی یا مسجد کی زینت بنے گی، یہ پہلا قدم ہے۔ آئیے اللہ کے دین کو دیکھتے ہیں، اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ پیغمبر کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، نام ہے یوسف علیہ السلام۔ چھوٹا سا تھا، خواب دیکھا، خواب بابا کو سنایا، سنانے کے بعد باپ نے کہا بیٹا بھائیوں کو اس خواب کی خبر نہ ہو، نہ ہوئی۔ باپ کا لگاؤ بیٹے کی طرف اپنے آپ ہی بدل گیا۔ کیوں؟ باپ بھی پیغمبر تھا، اطلاع مل چکی تھی کہ میرا بیٹا پیغمبر بنے گا۔ بھائی تو بہت تھے، جوان تھے، اسی بابا کی اولاد تھی، لیکن ایک یوسف پر یہ مہربانیاں کیوں ہو رہی ہے؟ بھائیوں نے سوچا اسی بھائی کو صافی نہ کر دو تاکہ بابا کی محبت ہمیں ملے، بابا کے پیار ہمیں ملے، بابا کی محبت ہمیں نصیب ہو۔ بھائی کو لے گئے، خوبصورت تھا، چاند جیسا تھا، چاند بھی اس کے سامنے داغدار نظر آتا ہے۔ بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ کنویں میں ڈال دیا تھا، کنویں میں سے نکال لیا گیا۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اس بچے کو جب منڈی میں فروخت کیا گیا اس کی قیمت چند درہم تھی۔ خوبصورت نہیں تھا؟ تھا۔ حسب و نسب کا مالک نہیں تھا؟ تھا۔ جوانی نہیں تھی؟ تھی۔ آخر اس کی قیمت قرآن کہتا ہے وَفَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند ٹکڑے کیوں پڑی تھی؟ چند درہم کے اندر کیوں بکا تھا؟ اس لیے
کہ اپنی شریعت کا حافظ نہیں تھا، دین کا عالم نہیں تھا، جوانی ضرور تھی، حسن ضرور تھا، حسب و نسب موجود تھا، اور جب یہی یوسف وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي۔ جب اللہ نے اس بچے کو علم دے دیا، نبوت دے دی، سکھا دیا، معرفت مل گئی، خواب کی تعبیریں پڑھا دی گئی، عالم بن گیا، میری زبان کے اندر مصلی کا امام بن گیا، منبر کا امام بن گیا، امت کا رہبر اعظم بن گیا، اللہ نے پھر چند ٹکڑے نہیں اس کی قیمت نہیں بتلائی۔ قرآن کہتا ہے جب یہ سرفرازی ان کو ملی، بادشاہ کو خواب نظر آئے، تعبیر پوچھی گئی، جوانوں نے تعبیر پوچھی، آئیے اللہ نے پھر اس علم کی وجہ سے، اس بچے کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں، جوانی کی وجہ سے نہیں، دین کی وجہ سے اس کو جیل خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ آئیے پہلا قدم ہے تربیت اولاد، پارٹ 1 ہے آج کا خطبہ۔ کیسے کروں؟ اس بچے کو جو آنے والا ہے، اس کی ماں کو تلاش کریے، کون ہے، کون ہے، کس قبیلے کی مالک ہے، کیا چلنا اور پھرنا ہے، کیا طور اتوار ہے، اور پھر آنے والی نسل کو اس دین کو پڑھا، علم سے اس کا تعلق رکھ، علم کی وجہ سے اللہ اسے فوقیت دے دے گا۔ اور یہ یوسف علیہ السلام علم کی وجہ سے جوان کہتے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، شکل و صورت سے، چال ڈھال سے، بیٹھنے اور اٹھنے سے، کھانے اور پینے سے اندازہ ہو رہا ہے۔ جیل کے ساتھی کہتے ہیں آپ نیک لگتے ہیں، بالوں کی کٹنگ سے، لباس سے، اور ہماری کیا کیفیت ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اس لڑکی کا بھائی کیسا ہے، ہپی، بے نمازی، بے دین، بالوں کی کٹنگ، لباس ولا کچا، اٹھنا اور بیٹھنا انگریزوں جیسا ہے۔ کل یہ ماموں بنے گا تیری اولاد کا، یہ سسر تیرا نانا بنے گا تیری اولاد کا، یہ بڑھیا تیری اولاد کی نانی بنے گی۔ ان ماڈلوں کو دیکھ کر تیرا بیٹا کبھی ماموں کے نقشے قدم پر چلے گا، کبھی تیرے نانے کے نقشے قدم پر چلے گا، کبھی اپنی نانی کے پیچھے چلے گا، کبھی اپنی خالاؤں کو دیکھے گا۔ مجھے بتلا تیری تربیت کا فائدہ کب ہوگا؟ جب اس کے 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے تیرے سسرال کے اندر گزر رہے ہیں، اور سسرال دیندار نہیں، ماں دیندار نہیں، ماموں دیندار نہیں، نانا اور نانی دیندار نہیں، تیرا بچہ بیٹی بیٹا مصلی کا امام کیسے بنے گا؟ پہلا قدم کہے گا شاہ صاحب آپ نے تو ساروں کا چٹا بٹا ہی کھول دیا ہے، بلا سسرال سے ہمارا کیا تعلق؟ میرا اپنا گھر ہے، حلال کماتا ہوں، حلال لے کر آتا ہوں، میری بیوی ہے، ہم دونوں مل کر اس کی تربیت کریں گے۔ غلط، انتہائی غلط راستہ ہے۔ میرے محمد کریم نے کہا تھا فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین یہودی بنا دیں گے، مجوسی بنا دیں گے، نصرانی بنا دیں گے۔ جس گھر کے اندر تیرا اٹھنا اور بیٹھنا، جانا اور آنا، کھانا اور پینا، خوشی اور غمی کے اندر اسے جو فیڈ کیا جا رہا ہے، آنے والی نسل کو تو انگریز کی اولاد بن، تیرا مسجد سے کوئی تعلق نہیں، تیرا مدرسے سے کوئی تعلق نہیں، دن رات جب اس کی تربیت ہے۔ اب سر پکڑ کر روتا ہے، بات آگے نہ نکل جائے، میری خواہش ہے آج میں اسی موضوع پر رہوں۔ ماں کا انتخاب، ماں کیسی ہونی چاہیے، خاندان کا انتخاب
جس خاندان سے میرا تعلق جڑ رہا ہے، اور ہمیں کیا ہے جی، ہم تھوڑے دیندار ہیں، ہمارا بیٹا مولوی نہیں بنے گا، میں کہہ دیتا ہوں، پھر کس کا بنے گا؟ کون مسلح پر چڑھے گا؟ یاد رکھیے گا، یہ کوئی وراثتی منبر نہیں کہ میرا بیٹا ہی میرے منبر پر چڑھے، نہیں۔ اے پیغمبر نے کہا تھا یرثنی و یرث من آل یعقوب، اللہ بیٹا وہ دے جو میرا وارث بنے۔ رب سے کہا جا رہا ہے وارث وہ بنے گا جس کی تو تربیت کے لیے پہلا قدم صحیح اٹھائے گا۔ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، آئیے آپ کہیں گے پھر ایسی ماں دکھائیے، وقت پورا ہو رہا ہے، ایسی عورتیں دکھائیے جنہوں نے اپنی بیٹے کی تربیت کی۔ پہلی عورت کون سی عورت ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ۔ بابا نے تربیت نہیں کی، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کے خطبے کے بعد گھر جا کر کہے شاہ صاحب، چھوٹے شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، تیری اولاد اور تو ان کی ماں نہیں۔ فآباؤہما، باپ کی بھی ذمہ داری ہے، پہلا قدم ماں کا ہے۔ کیوں؟ بچے کی گود پہلا مدرسہ کون سا؟ آپ کی والدہ۔ آپ تو دودھ نہیں پلاتے بچے کو، کہتے ہیں 8 سال کے بعد بیٹا دیا ہے، کبھی اٹھا کر آپ نے اور میں نے اپنی چھاتی پر لگایا؟ نہیں، پہلی گود اس کی والدہ ہے، پہلا مدرسہ، پہلی آکسفورڈ یونیورسٹی اس کی والدہ ہے۔ اور والدہ، اس کی تربیت کا کردار اسے خود ہی نہیں پتا مسلمان عورت کون ہوتی ہے، اسے کیا خبر، اسے کیا خبر مسلمان ماں کون سی ہے۔ آئیے نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام کی بہو اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، دو عورتیں، ایک نے تربیت کی اور اگلی جو بغیر تربیت کی تھی بابا نے اس کو طلاق دلوا دی۔ تیسرا نمبر، خنسا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آئیے اب عورتیں گنواتا ہوں، عورتیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور کہا سنو، خطبہ دیا، خطبہ دیا، رب کی تعریف کی، پیغمبر پر درود پڑھا اور کہا سنو، تم چاروں کے چاروں ایک ماں کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد ہو۔ پھر بعد میں کہا تم چاروں کے چاروں ایک باپ کی بھی اولاد ہو، ایک باپ کی بھی۔ میں نے تمہارے بابا کی عزت میں کبھی خیانت نہ کی، پاک دامن ہوں، میں نے کبھی تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا۔ ہم جو کہہ دیتے ہیں سسرال والوں سے ہمارا کیا تعلق، کہا سنو اور میرے بیٹو، میں نے کبھی تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، عزت دار خاندان ہے میرا۔ ثابت کیا ہوتا ہے انتخاب کے وقت، دیکھ لڑکی کے لیے لڑکی کون سی تلاش کر رہا ہے۔ کہا کل جنگ ہونے والی ہے، قادسیہ کی مشہور جنگ، چلو چلو تم چاروں کے چاروں، جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھے، عروج پر ہو، ایک ایک کر کے تم سب کے سب اس میدان جہاد کے اندر کود پڑو، چلو چلے۔ اور پھر تاریخ کیا کہتی ہے، ایک بیٹا اپنے ماں کے اشعار پڑھتا تھا، ماں کے اشعار، ماں نے کہا ہے اب گھر میں نہیں رہنا، کیوں؟ ماں مسلمان ہے، ماں کی تربیت ہوئی ہے، اب موت کے وقت بھی ماں سبق پڑھا رہی ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا انتخاب کس کا کر رہے ہو، تلاش کسے کر رہے ہو، لا کسے رہے ہو، کس شہر کی ہے، کس ملک کی ہے، کون سی زبان ہے، عقیدہ کیسا ہے۔ یہ خنسا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، امت کے لیے ماڈل ہے۔ کہا جاؤ، ایک بیٹا اشعار پڑھتا ہے جان دے دیتا ہے، دوسرا پڑھتا ہے شہید ہو جاتا ہے، تیسرا اور چوتھا بھی اشعار پڑھتے ہوئے ماں کے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ راوی کہتا ہے اطلاع دینے والا آیا، اطلاع دی گئی آپ کے چاروں بیٹے شہید کر دیے گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، جان دے دی ہے، ایک بھی نہیں بچا ہے۔ یہ مسلمان ماں تھی، اس نے کہا اللہ 4 ہی دیے تھے، تجھے دے دیے ہیں،
اور میں امید کرتی ہوں کل قیامت کے دن اللہ ان چاروں بیٹوں سمیت مجھے بھی اپنے عرش کے سائے تلے کھڑا کر دے گا۔ یہ ماں کا خطبہ تھا، باپ کا خطبہ نہیں تھا۔ باپ تو باہر ہے، باپ تو باہر ہے، کتابیں لکھ رہا ہے، رائٹر ہے، مجاہد ہے، تاجر ہے، معلم ہے، وہ تو باہر ہے۔ ماں خطبہ دے رہی ہے۔ آئیے زبیر بن عوام نمبر 4، اور میں پوچھ بھی سکتا ہوں آپ نمازیوں سے کون کون سے نمبر تھے اور کس کس کا نام تھا، حاضر دماغی سے بیٹھیے۔ کہا نمبر 4 زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ ان کو دانا کس نے بنایا تھا؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا سب سے پہلے مالک کی رحمت ہے، مالک کی بخششیں ہیں، اس کے بعد کردار بتا رہا ہوں کہ تربیت اولاد ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کے بعد اللہ اسے نیک نہ بنائے تو اس کی قسمت، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ زبیر بن عوام زیرک، دانا، قوت فیصلہ، مجھے بتلا اس کی تربیت میں بابا کا ہاتھ تھا یا ماما کا ہاتھ تھا؟ آئیے اس کی ماما کا نام، اس کی والدہ کا نام صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے جن کی عقل مندی، جن کا سلیقہ، جن کی بہادری ایک عرب کے خطے میں ممتاز تھی، انہوں نے اپنے سینے سے وہ ساری چیزیں زبیر بن عوام کے سینے میں منتقل کر کے اسے امت کے لیے ایک ماڈل بنا دیا تھا۔ اور یہی نہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ہر ساتھی جانتا ہے۔ حجاج نے سولی پر لٹکانے کے لیے اعلان کر دیا، آئے، کس سے پوچھا تھا؟ کس کے پاس گئے تھے؟ امت کے فقیہوں کے پاس؟ مدینے کے محدثین کے پاس؟ نہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ کہا بیٹا اگر تو سمجھتا ہے، اگر تو سمجھتا ہے تو حق پر ہے تو آج اس حق کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اور اگر تو سمجھتا ہے تو باطل پر تھا تو تیرا ہی نہیں، تیرے پیچھے مرنے والوں کا خون بھی تیرے سر پر ہوگا۔ یہ خطبہ باپ نے دیا تھا، یہ خطبہ ماں نے دیا تھا۔ نمبر 5 عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یتیم ہو گئے، باپ فوت ہو گیا، ماں اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ اس عبداللہ کی تربیت کس نے کی تھی؟ یہ تو یتیم تھا، چچا نے کی تھی، دادے نے کی تھی، ماموں نے کی تھی۔ جس گھر کے اندر 24 گھنٹے رہنا ہے، اٹھنا اور بیٹھنا ہے، چلنا اور پھرنا ہے، کھانا اور سونا ہے، وہاں ایک ہی ہستی آنکھوں کے تارا ہے، کون ہے؟ یا ماں ہے یا باپ۔ اور عبداللہ کی تربیت، اس کے اندر عقل مندی، بہادری، جرأت، دلیری، اس کی ماں اسماء بنت عمیس اپنے اوصاف جو عرب کے اندر ممتاز تھے اپنے بیٹے کے اندر منتقل کر رہے۔ اور اگر ماں ہوتی بزدل، ماں ہوتی بے نماز، ماں ہوتی چور، ماں ہوتی کذاب، تو بیٹا عبداللہ بن جعفر بنتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور مسلمانوں، امیر معاویہ سے کون واقف نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ کاتب وحی ہے امیر معاویہ، جنتی انسان ہے امیر معاویہ، یزید کا بابا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج موضوع سے متعلقہ بات کر رہا ہوں۔ امیر معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو سفیان کا۔ ماں کا نام کیا ہے؟ ہند، یا کچھ روایتوں کے مطابق ہندہ۔ ہند رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے، امیر معاویہ لیڈر ہے، امت کا خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ اس نے عقل مندی، ذہانت کی تیزی، قوت فیصلہ اپنے بابا ابو سفیان سے نہیں پایا۔ ابو سفیان کے اندر وہ کمال جرأت اور قوت فیصلہ نہیں تھا جو اس عورت کے اندر کفر کے عالم میں بھی اور اسلام کے عالم کے اندر بھی ہندہ کے اندر موجود تھا۔ اور جب یہ بچہ پروان چڑھتا ہے، بابا کی نگاہیں
اس کی ذہانت، فطانت، سیاست اور لیڈرشپ پر پڑتی ہے تو بابا اور والدہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا آگے اور پیچھے چل رہا ہے۔ بابا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر میرا بیٹا یہ زندہ رہا تو میری قوم کا سردار بنے گا۔ آئیے اماں نے کیا کہا تھا؟ جو میرا موضوع ہے کہ تربیت اولاد میں پہلا قدم بیوی تیری کیسی ہے، بیوی صحیح ہوگی تیری اولاد صحیح چلے گی۔ بیوی نے کیا کہا تھا؟ آپ کی زبان مبارک ہو، آپ کے منہ میں گھی شکر نہیں، کہا ابو سفیان اگر میرا بیٹا صرف میری قوم کی سرداری کے لیے تیار ہو تو میں اللہ کرے اس بیٹے کو گم پاؤں، یہ نظر نہ آئے، دوسری زبان میں سے موت ہی آ جائے۔ میں اس کو اس کے لیے نہیں تیار کر رہی کہ صرف میرے قبیلے کا سردار، ایک وقت آئے گا یہ امت کا سردار بنے گا۔ یہ اس وقت کہہ دیا گیا تھا جب وہ چھوٹا سا تھا۔ کیوں؟ ماں کی ذہانت، ماں کا قوت فیصلہ، ماں کا جنگی حالات، ماں کا مردوں کے ساتھ بیٹھ کر عالم کفر کے اندر فیصلے کرنا، ماں کا فوجیوں کو ابھارنا، ماں کا امیر حمزہ کا کلیجہ چبانا، یہ ساری جرتیں اور صلاحیتیں جو عالم کفر کے اندر تھی، جب عالم اسلام کے اندر مسلمان یہ ہوئی تو وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے بیٹے امیر معاویہ کے اندر منتقل کر دی تھی۔ آئیے آپ کو میں فائنل ٹچ دے دوں، بات وہ جو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ امیر معاویہ کے بیٹا یزید بھی تو تھا نا، تھا کہ نہیں تھا؟ اپنوں سے لڑتا رہا، سنباری مکے پر کرواتا رہا۔ کیوں؟ بیٹا تو معاویہ کا تھا۔ معاویہ جو اتنا بڑا لیڈر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو یزید کے اندر یہ کمی، یہ کوتاہی، قوت فیصلہ کی کمی، سیاست اور تدبر کی کمی کیوں آئی؟ کیوں آئی؟ آئیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے، امیر معاویہ نے ایک ایرانی عورت مرجانہ کے ساتھ اس کا حسن و جمال دیکھ کر شادی کر لی تھی۔ وہ ماں کی تربیت کی کمی تھی کہ یزید کے اندر معاویہ جیسا وہ قوت فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایران کی شہزادی مرجانہ اس کا نام تھا، نہیں ایران کی شہزادی نہیں، ایک بدو عورت تھی، بدو عورت، گاؤں کے رہنے والی سادہ ترین عورت، جس کو خبر یہی تھی خامن کے لیے روٹیاں پکا دو، خامن کے کپڑے دھو کر دے دو، ہماری تو یہی ذمہ داری ہے۔ اس سادہ لو عورت کی وجہ سے یہ میدان کے اندر وہ قوت فیصلہ نہ پا سکے جو امیر معاویہ کو حاصل تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہندا کا ایک اور بیٹا بھی ہے زیاد بن ابی سفیان، جس کی ذہانت عرب کے اندر ضرب المثل تھی، لوگ آ کر فیصلہ کروایا کرتے تھے۔ اس کے بیٹے کا نام عبید اللہ، عبید اللہ اس کے بیٹے کا نام ہے، کن ذہن، نکما۔ آخر کیوں؟ اس زیاد بن ابو سفیان نے ایران کی شہزادی مرجانہ سے شادی کر لی تھی۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ رات کو مزے کروں گا، خوبصورت عورت دیکھوں گا، یہی ہمارا ذہن ہوتا ہے نا؟ اس کا کیا کام کوئی مشورہ دینا؟ یہ تو میرے پیٹ کی زینت نہیں، یہ تیرا ساتھی ہے، اے آ میں تجھے کیوں نہ لے کر جاؤں، وقت کی کمی ہے۔ اللہ نے پھر چاہا تو پھر آپ کو بتلاؤں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کے اندر ہیں، سفر کے اندر ہیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، کفار چاہتے تھے کہ جنگ ہو، حالات بڑی لمبی بحث ہے موضوع سے متعلقہ۔ گئے، کہا صحابہ کو چلو بھائی عمرہ نہیں ہوگا، قربانیاں کر لو، بال صاف کرو۔ سارے صحابی سر نیچے کر کے بیٹھے۔ کس کے پاس آئے تھے؟ ابو بکر کے پاس نہیں، عمر کے پاس نہیں، اپنی بیوی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے بتلا، میرا کہنا ہی کوئی نہیں سنتے۔ صحابہ غم کی وجہ سے نڈھال تھے۔ ام سلمہ ایک عورت، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جائیے جانور کو نہر کر دیجئے، بال صاف کر دیجئے، آپ اپنا عمل کیجئے۔ راوی کیا کہتا ہے؟
محمد کریم گئے, جانور کو نہر کر دیا, بالوں کو صاف کر دیا, احرام کو کھول دیا. جب صحابہ نے دیکھا پیغمبر سب کچھ کر چکے, سارے صحابہ اس عمل کے لیے تیار ہو گئے. مجھے بتلا اس مشورے میں ابو بکر کا مشورہ تھا یا ام سلمہ کا مشورہ تھا؟ ایک عورت کا مشورہ تھا. ہم عورت کو سوچتے ہی نہیں. یہی بات زیاد بن ابو سفیان, ان کے ذہن میں ایک ایرانی عورت سے شادی کر لی. اور آخری بات ہم کیا کہہ دیتے ہیں, عورتیں توجہ سے سن لیں. آج کا خطبہ اولاد میجر صاحب کی ہے, اولاد شاہ صاحب کی ہے, باپ کی اولاد ہے, چور بنے ڈاکو بنے, ہمیں کس سے کیا, بدنام تو یہ ہوں گے. بنو امیہ کے 2 سپوت, دو جرنیل, امت کے 2 لیڈر, عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ. مجھے بتلا اس عبد الملک بن مروان کی تربیت میں, فیصلے میں اور امت کا قائد بنانے میں بابا کا ہاتھ تھا یا عائشہ بنت مغیرہ کا ہاتھ تھا؟ اور عمر بن عبد العزیز امیر المؤمنین, ثانیہ عمر, بتلا کون تھا اس کی تربیت کرنے والا؟ بڑا لمبا اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے, مختصر. ام عاصم بنت عاصم بنت عمر, عمر بن خطاب بن عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. عمر بن خطاب نے بیٹوں کو بلا کر کہا تھا, اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, مجھے حاجت نہیں, اگر مجھے حاجت ہوتی میں تمہیں کبھی بھی نکاح کے لیے نہ کہتا, اس بچی کا انتخاب میں خود ہی کر لیتا. عاصم بیٹے نے ہی کہا تھا, ابا جان میرا نکاح کر دیجئے. اس کی اولاد کے اندر سے خطاب کے خون کا اثر اس عورت کے اندر. اس عورت کو کیوں پسند کیا تھا؟ خوبصورت تھی, آ جائیے پیچھے, خوبصورت تھی, حسب و نسب تھا, مال و متاع تھا؟ نہیں, اس کا تقوی دیکھ کر, جرأت دیکھ کر ماں کو کہہ دیا تھا جس گناہ کے لیے تو ابھارتی ہے کبھی نہیں کروں گی. خطاب نے اپنے بیٹے کے لیے, اس کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کو عاصم کے ساتھ نکاح میں کر دیا تھا. اور اس عورت نے تربیت عمر بن عبد العزیز کی تھی. وہ بیٹا پیدا ہوا تھا اور امت کا امیر بنا تھا. آئیے, باپ فوت بھی ہو جاتے ہیں, مر بھی جاتے ہیں. امام شافعی کا نام تو خوب جانتے ہوں گے. ہمارا پیغام اور ہماری دعوت کہ 4 امام اہل سنت کے, شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی, آپ نے خوب سنا ہے ہماری مساجد میں. شافعی رحمہ اللہ, امام شافعی جانتے ہو جس نے دودھ پیتے ہوئے اپنے بابا کو نہیں دیکھا تھا. بابا کی نگاہ اس کی نگاہ سے نہیں ملی تھی. یتیم بچہ, مجھے بتا حدیث کا امام اور امت کا امام امام شافعی کو اس کے باپ مرے ہوئے نے بنایا تھا یا اس کی ماں کی تربیت کا ہاتھ تھا؟ تجھے کیسے سمجھاؤں؟ خلیفہ عبد الرحمن ناصر جس نے مغرب کے جگر میں جا کر اسلامی سلطنت کا قیام کیا تھا, یتیم نہیں تھا؟ اس کی ماں نے اس کی تربیت نہیں کی تھی؟ فیصلہ کر, تو اپنے بیٹے کے لیے چلا ہے, اپنے لیے چلا ہے, نکاح کس سے کرنے چلا ہے؟ خوبصورت کی تلاش ہے, حسن و جمال کی تلاش ہے, حسب و نسب کی تلاش ہے, دین بعد میں ٹھیک کر لے گا. یاد رکھ, تیرے بچے پھر محلے کے اندر بدماش مشہور ہوں گے, چور اور ڈاکو بنیں گے, مسلح کے امام قتل نہیں بن سکتے. چاہتا ہے آخرت میں نجات, جنت میں خوشبو, قبر کے عذاب میں تخفیف, صدقہ جاریہ اولاد ہے, اور اولاد کی تربیت کا پہلا قدم اپنی بیوی کے انتخاب کے اندر غلطی نہ کر. اللہ نے پھر چاہا انشاءاللہ پارٹ 2 اس کا پھر بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ اعلان ہے خواتین کے لیے پمفلٹ خواتین کی ذمہ داریاں باہر گیٹ پر موجود ہے. قیمت اس کی 5 روپے ہے. ماہنامہ غالباً السنہ ہے, باہر سٹال پر موجود ہے. مسجد صفا کا گیس کا بل 35,000 روپے آ گیا ہے. فوراً جمع کروانا ہے. اس سلسلے میں تعاون کریں. ویسے حیرت کی بات ہے, اتنا بڑا مرکز ہے ماشاءاللہ, اور پھر آپ کو یہ کہا جائے کہ جی جاتے ہوئے بل جمع کروائیں. اندھے کو کہا جائے نا کہ دیکھ لو سامنے نالی ہے گر جاؤ گے, اور آنکھوں والوں کو کہا جائے کہ نالی ہے, وہ الٹا ہی کہے گا شاہ صاحب میری آنکھیں ہیں, آنکھوں پر میں نے چشمہ بھی لگا رکھا ہے. آپ کسی نابینے کو کہیں آپ کا یہ مرکز, آپ کی یہ مسجد, یا یہ کہا جائے کہ بل اتنا آ گیا ہے, تعاون کیجئے. اور ہم تو سید ہیں, بڑے بھائی بھی اور ہم بھی سارا خاندان ہی, ہم پر آپ کا یہ مال حرام ہے, ایک لقمہ بھی حرام ہے. آپ خود کوشش کیجئے اور عمران صاحب سے باقاعدہ رابطہ کر کے باقاعدگی کے ساتھ دیکھیے اس مہینے کتنا خرچہ ہے, اور اپنے ڈونرز پیدا کیجئے. میرا مرکز جو بھائی نے مجھے گفٹ کیا ہے مسجد عثمان اسلام آباد میں, وہ اس سے کافی چھوٹا ہے, اور سال کا بجٹ صرف آپ کے لیے سنانے کے لیے, اور کسی ملک باہر سے کوئی 1 روپیہ بھی میں نہیں لیتا ہوں. 86 لاکھ روپے میرا بجٹ ہے. 2 MBBS ڈاکٹر بنا چکا ہوں اپنے